ناظرین، ٹائمز ٹی وی اسٹوڈیو سے آصف خان اپنے پروگرام لیٹس ٹاک مارگیج میں اپنے ساتھی میزبان ارشد علی، جن کا تعلق اورنج مارگیج سے ہے اور 12 سال کا تجربہ ہے، آج ہم اس پروگرام میں مارگیجز کی کرنٹ سچویشن اور اس کی مختلف جو اقسام ہیں اس پر ان کی ماہرانہ رائے لیں گے۔ تو میں اپنے پروگرام لیٹس مارگیج میں ارشد علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ارشد علی صاحب، آپ اپنا تعارف کروائیں گے ناظرین کو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کتنے عرصے سے کس قسم کی مارگیج فراہم کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ٹائمز ٹی وی، یہ پروگرام ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ آف کورس یہ پروگرام ہم کنٹینیو کریں گے، اور ہم نئی جو بھی چینجز آ رہی ہیں مارگیجز کے اندر اور اینی فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق تو اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو بیسکلی میرا تعلق ظاہری بات ہے مارگیجز سے ہے، اور میں لاسٹ 12 سال سے جو ہے نا مارگیجز کر رہا ہوں۔ پہلے مطلب کہ مارگیجز میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے فرسٹ آف آل وی ٹیکنگ کیئر آف دا کلائنٹس، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ڈریم ہوم ہے کس طرح سے پورے پروسیس کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں جو جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس ظاہری بات ہے میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، اور اسی لیے اس بزنس میں 12 سال ہو گئے۔ ونڈرفل۔ ارشد صاحب، میرا پہلا کوشچن ہے، واٹس ہیپننگ ان مارکیٹ، ان ہاؤسنگ مارکیٹ رائٹ ناؤ؟ Well, Asif, very good question. Actually, you know what, things are very versatile right now and volatile, I should say that. کیونکہ پتہ ہے آج کل مارکیٹ جو ہے جب سے انٹرسٹ ریٹ کا جو بحران آیا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ ایک زمانے میں آج سے لیٹس گو بیک اراؤنڈ 2-3 ایئرس بیک، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کی کیا سچویشن تھی اور پرائسز کہاں پہنچ گئی تھیں۔ There were a lot of multiple biddings were going on. The prices جو ایک گھر آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے 5 لاکھ کا تھا، وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ 1.3 1.4 I mean it was unbelievable. تو گورنمنٹ آف کینیڈا اینڈ آف کورس گورنمنٹ آف بینک آف کینیڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی انفلیشن کی وجہ سے اس کو کم سے کم تھوڑا سا ریڈیوس کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو سچویشن جو آپ کا سوال ہے اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ جو سچویشن جو آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی مارکیٹ اس وقت سلو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کا ابھی تک میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر آپ کو میں بتاؤں گا انٹرسٹ ریٹ کی کیا سچویشن، لیکن اس وقت جو مارکیٹ کی سچویشن ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ آئی شوڈ سے دیٹ وی گوئنگ بیک مے بی 2021 کے قریب ابھی آ گئی ہے مارکیٹ، 20 کے قریب ہے اس وقت۔ Okay, good. So my next question is, what is your opinion regarding mortgage rates? Is in near future it's going little like low or not? Again, very good question. Mortgage rates because I just want to add, okay. 99%, 100% people want to listen regarding the interest rate. Is going lower or not? دیکھیں جی، کاش کہ میرے ہاتھ میں کرسٹل بال ہوتا۔ جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ارشد بھائی بتائیے کہ جو ہے نا مارگیج ریٹ از گوئنگ ڈاؤن، از گونا گو ڈاؤن، وین از گونا گو ڈاؤن، اور مارگیج بڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا جن کی آلریڈی مارگیجز ہیں اس وقت وہ اس وقت بڑے پرابلم میں ہیں، جنہوں نے 2-3 پراپرٹیز لی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی جو مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے تک جو ہے جب انٹرسٹ ریٹ 1.99 پہ ہوتے تھے، 2.25 پہ آپ کو جو ہے نا ویریبل ملتا تھا، تو میں وہی کہتا تھا لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگ اس مارگیج کو کیسے افورڈ کرو گے، کیونکہ اگر فرض کریں، اور فرض نہیں بلکہ ایکچولی مجھے پتا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ گونا گو اپ، تو اس وقت کہتے تھے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، ہم جو ہے نا کس طرح سے مینیج کر لیں گے، سمجھے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکویٹیز ان کے گھر میں کافی ہے، اور اپنے گھروں سے انہوں نے ایکویٹیز نکال کے دوسری پراپرٹی خریدی ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، اٹس ویری ڈیفیکلٹ
میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہی میں کہتا ہوں کہ کاش کہ میرے پاس کرسٹل بال ہو, میں آپ کو بول دوں کہ یو نو واٹ, ان اپریل گورنر آف بینک آف کینیڈا نے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ 0.25 بپس جو ہے نا وہ کم, مینس 0.25%. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے تو لوگوں کو اپنی انکم کے حوالے سے ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے سوچنا چاہیے. دیکھیں انکم آف کورس آج کل کے زمانے مارگیج افورڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. صحیح کر, بالکل صحیح کر. اب آج کی سچویشن یہ ہے کہ آپ جو ہے فرض کریں کہ آپ کی 1 لاکھ کی انکم ہے, کمبائن ہاؤس ہولڈ انکم ہے, آپ میکسیمم 3.5 لاکھ کا گھر افورڈ کر سکتے ہیں. اوکے, اب آپ مجھے بتائیے کہ 3.5 لاکھ کا گھر آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ تو مشکل ہے, مطلب مذاق میں کہہ رہا ہوں شاید چاند پہ مل جائے. بالکل صحیح ہے, لیکن ہم چاند پہ تو جا نہیں سکتے, وہاں پہ تو نہ کوئی ہوا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ارتھ, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بیسکلی کیا ہے کہ ابھی جو سچویشن یہ چل رہی ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو اس وقت ہے نا وہ فرسٹ ٹائم بائر ہے. آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, ہمارے جو سامعین جو سن رہے ہیں ان کے بچے بھی ابھی اس وقت اس ایجز میں ہیں, اباؤٹ 21, 22, 23, 24. مجھے تو بڑا یقین کریں کہ مجھے بہت جو ہے ایک قسم کے بڑا مشکل سے میں سوچتا ہوں کہ یہ بچے کب اپنا گھر خرید سکتے ہیں. تو مارگیج ریٹ کا نوبڈی نوز. ابھی جو لاسٹ ٹائم جو ہوا ہے, جو گورنر نے کہا ہے کہ بھائی بینک آف کینیڈا جو ہے ابھی دیکھ رہا ہے انفلیشن ابھی بھی ہائی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سال کے مڈل میں بائی اپریل یا جون آئی ہوپ 25 بیسس جو کہ 0.25% جو ہے اس وقت 5% ہے, 4.7% آ جائے گا. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دم سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا اور پرائسز پھر بڑھ جائیں گی. یہ ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہے تو میرے پروفیشن ریئل اسٹیٹ سے, لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا, کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پرائسز یا سٹیبل ہو جاتی ہیں یا نیچے آ جاتی ہیں. جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے پرائسز پھر آپ کی اوپر چلی جاتی ہیں. تو آلموسٹ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اور اماؤنٹ آف پرائس بڑھ گئی ہے تب بھی وہ آپ کی منتھلی مارگیج میں ایڈ ہو جائے گا. صحیح بات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں مارگیج لیتے ہوئے اپنی لانگ ٹرم پلاننگ سوچنا چاہیے. ہاں اگر اگلے جون جولائی یا سپٹمبر اکتوبر میں 0.25 ریڈیوس ہو گیا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید آپ ڈاؤن نیچے جانے کا سائیکل شروع ہو گیا. لیکن جو آپ نے, میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. وہ اس لیے ڈس ایگری کروں گا ایون کہ اگر 25 بیسس کم بھی ہوتا ہے تو آج کی مارکیٹ میں جو ایک گھر 1.1 ملین کا گھر بک رہا ہے, رائٹ, آپ بھی ریل اسٹیٹ کے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بائر جو ہے نا وہ دے ہولڈنگ آن. کیوں ہولڈنگ آن کر رہے ہیں؟ وہ دے ہیو دا منی. وہ ہولڈ آن اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کہ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا وہ فوراً مارکیٹ میں آئیں گے. لیکن جب مارکیٹ میں آنے کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ اٹس گونا بی سیلرز مارکیٹ. اچھا, میرا آخری سوال ہے آج کے پروگرام میں, لیٹس ٹاک مارگیج. آپ ایز اے مارگیج ایکسپیرینس ایکسپرٹ کے آپ کیا ایڈوائز کریں گے دا پیپل ہو آر لوکنگ پلاننگ اور have a wish to buy the house, should they take fixed mortgage or the variable mortgage? Very good question, آصف. ایکچولی پتا ہے کیا ہے کہ اس وقت جو بھی میرے پاس جن کی بھی میں مارگیجز کر رہا ہوں, رائٹ, میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ stay with fix, 3 years fix, don't go on a variable, 3 years fix, because you know that and everybody knows that interest is going to go down, right? تو 3 سال is the best time. جو بھی انٹرسٹ ریٹ, آج کل انٹرسٹ ریٹ کافی کم کر دیا, حالانکہ بینک والوں نے بھی کم کر دیا ہے, تو آپ کو تقریباً جو ہے گیو اینڈ ٹیک, ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ, 5 سے 5.5% تک کا آپ کو مل جاتا ہے. 3 سال کے لیے آپ فکس کرا لیں.
3 سال کے بعد وہی بینک آپ کو کہے گا کہ بھائی دیکھیں ابھی جو ہے نا ابھی انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے, آپ کو رینیو کرانے میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا ایک کڑوا گوٹ اس وقت لینا پڑے گا, اور وہ صرف 3 سال کے لیے. اوکے, تھینکس ارشد علی اینڈ تھینکس یو فار ڈیٹیل انفارمیشن. میں جسٹ ریکویسٹ کروں گا واٹ کائنڈ آف سروسز یو آر پرووائڈنگ ٹو یور کلائنٹ, جو آپ کے جو سامعین ہیں وہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کیا سروسز دے رہے ہیں. سروسز میں سر آپ کو پتا ہے میرا کام ہی آئی اونلی ڈو مارگیجز, تو اس میں ری فائنینسنگ ہوتی ہے, اس میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو فرسٹ سیکنڈ. ہاں جی, پھر ہم جو ہے نا نیکسٹ پروگرام میں آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, صحیح ہے. تو آئی ہوپ آج کا پروگرام کافی انفارمیٹیو ہوگا ہمارے لسنر کے لیے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات. جی ناظرین, آج ہمیں لیٹس ٹاک مارگیج کے پروگرام سے اجازت دیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دونوں میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.